خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ایران، یو ایس اے اور اسرائیل کی جنگ کا رخ کس طرف جا رہا ہے، اس کے متعلق کئی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، لیکن میرے خیال سے اس جنگ کو اس طرح بھی ایک ٹائٹل دیا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ گاڈ، اللہ، یہوہ، جو بھی آپ کہیں اس کے نام پہ شروع ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے یہ جنگ ختم جو ہے وہ ایک اور قسم کے خدا کے سامنے کی وجہ سے رکے، اور وہ ہے میمن انگریزی میں، دا گاڈ آف گریڈ، یعنی لالچ کی بنیاد پہ۔ میرے خیال سے یہ کہنا کہ ہر کانفلکٹ کے پیچھے ایک اکنامک بیس ہوتی ہے، یہ درست بھی ہے، لیکن اگر اس کو ایک ایبسلوٹ پرنسپل بنا لیا جائے جو چند ڈاگمسٹ کرتے ہیں، تو یہ ریڈکشنزم ہو جاتی ہے کہ جی جنگ جو ہے وہ امریکہ نے اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے کی ہے، اسرائیل نے بھی اپنی وار انڈسٹری کو، یہ وہ اس قسم کی باتیں بہت لوگوں کو اپیل کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر جنگ کے پیچھے یا کانفلکٹ کے پیچھے اکنامک کیلکولیشن ہو تو وہ ریشنل کیلکولیشن، مس کیلکولیشن اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر جنگ کی امیجیٹ وجہ جو ہے وہ ایک ارریشنل فیئر ہے، اس کو آپ مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو توڑ مڑوڑ کے بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، اور اس کی جو حقیقت ہے اسے ایگزیجریٹ، بڑھا چڑھا کے اس کو بتا بھی سکتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ جنگ کا شروع بینجامن نیتن یاہو، جو ایک رائٹ ونگ زائنسٹ فیشسٹ ذہن کا مالک ہے، جس میں کوئی انسانی رحم کا کوئی دور سے بھی اس پہ اثر نہیں ہے، یہ 40 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ایک جنگ ایران کے ساتھ بھی ہو، کیونکہ عربوں کو زائنسٹوں نے اور امریکنز نے مل کے 48، 67 اور 73 میں جنگ میں ہرا دیا، اور پی ایل او کی جو اسٹرگل تھی اس کو بھی ڈیفیٹ کر دیا۔ باقی جو رہ گیا تھا فیلڈ میں وہ ایران تھا، اور حماس، اور پھر ایرانین پراکسیز، حزب اللہ، اور اس قسم کے سیریا کے اندر بھی ان کی ایک لابی تھی۔ اب حزب اللہ کو اور وہاں سیریا میں تو اسرائیل نے ان کا صفایا تقریباً کر دیا ہے، اور 30 میل جو اب ہیں لیبنان کے، وہ اسرائیل جو ہے اپنی ٹیریٹری، جیسے ایک گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے، وہ اس طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ کا اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ان کی ایک ریپوٹیشن تھی ایز دا گریٹسٹ ملٹری پاور آن ارتھ، ایز دا گریٹسٹ اکنامک پاور آن ارتھ، یہ جب دونوں کلیمز ان کے کمزور ہوئے تو ان کے اندر بھی ایک جنون تھا کہ ہم نے دوبارہ اپنے آپ کو دنیا کو دکھانا ہے کہ ہماری ملٹری پاور، ہماری اکنامک ویلتھ جو ہے وہ دنیا پہ حاوی ہے۔ تو نیتن یاہو کو یہ ٹرمپ جیسا نالائق امبیسیل کہنا چاہیے، کم عقل قسم کا پریزیڈنٹ ان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ وہ ایک بزنس مین ہے، بڑا کائیاں، بڑا کننگ مین، اور اس کا جو یہ سان لا ہے، کشنر اور یہ وہ
یہ سارے ہر جگہ پوری انسانیت کا خون کرنے کو تیار ہیں اگر ان کی جیب میں پیسے آتے جائیں اور ان کی وہ ہوس جو ہے وہ بڑھتی جائے. ہاں جی. تو نیتن یاہو نے کرسچن زائنسٹ جو ہیں امریکہ کے اندر، جو ایونجلیکل کرسچن جو ہیں who believe in the second coming of Christ کی پری ریکوزٹ یہ ہے کہ سارے یہودی فلسطین میں آ جائیں. ہاں جی. اس قسم کی ایک میسینک سوچ، یعنی ایک ایسکیٹولوجی جو ہے جس کا میں نے بار بار ذکر کیا ہے، اس کے اوپر بیسڈ ہے. تو نیتن یاہو نے ٹرمپ کو اس جنگ کے اندر انکلوڈ کر لیا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جنگیں جو ہیں اس میں God doesn't fight the war of men. Wars are fought by technology, strategy, tactics, and a bit of good and bad luck. I think I should have included one more factor, the will to resist. ہم نے دیکھا ہے کہ ویتنام کے اوپر بمبارڈمنٹ جتنی بربریت کے ساتھ امریکہ نے کی، اس سے پہلے فرانس نے کی، لیکن ویتنامیز نے پوری اپنی ریزسٹنس دی اور ایک دن امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اسی طرح ایران کی لیڈرشپ جو ہے اس کی سیاست سے میں اگری نہیں کرتا. وہ ایک بیکورڈ لوکنگ اسلامک اسٹیٹ ہے، اور نہ مجھے یہ افغانستان کے طالبان پسند ہیں، نہ سعودی عربیہ کے وہابیزم کو میں پسند کرتا ہوں، نہ پاکستان کی اسلامزم کو میں پسند کرتا ہوں. میں بیسکلی ایک ہیومنسٹ، انسان دوست، پلورلسٹ، انکلوسیو ڈیموکریسی کا حامی ہوں. لہذا لیکن ایک فورن پاور کا حملہ، اور وہ بھی ایک ایسی فورن پاور جو بدنام ہے دنیا کے اندر اپنی غنڈہ گردی کی وجہ سے، اور اسرائیل کی زائنزم تو اب غازہ کی جینوسائیڈ کے بعد ساری دنیا کے سامنے آنکھیں کھل گئی ہیں. یہ جو یورپینز جنہوں نے یہودیوں کے قتل عام میں ہٹلر کا ایک طریقے سے پیسو رہنے کے ذریعے ممکن بنایا، اب وہ اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں. سو دے آر پارٹی ٹو دا جینوسائیڈ ان دا مڈل ایسٹ. لیکن جینوسائیڈ کا مین کلپریٹ، دا ہٹلر آف ماڈرن ٹائمز، از نیتن یاہو. اور ٹرمپ جو ہے وہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وداؤٹ ٹرمپ دس وار could not have been launched, and at the same time without Netanyahu's cunning politics, a weak president like Trump may not have gone to war with Iran. لیکن جنگ ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجی اور ٹیکٹک اور ٹیکنالوجی میں ایران نے پوری تیاری کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے ان کے پاس نیوکلر ویپنز نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک کمپلیٹ رینج آف میزائلز اور ڈرونز اور یہ اس قسم کی وہ کیا کہتے ہیں سرنگیں بنا کے وہاں پہ اپنی جو بھی ان کی ملٹری فیسلٹیز ہیں، ڈیفنس پریپریشنز ہیں، ان کو بہت مضبوط کیا ہوا ہے. which has been very impressive, I must say. ساتھ ساتھ مجھے دکھ بھی ہے کہ آج یا شاید کل ایک 18 سال کی ایرانی لڑکی کو جس نے وہ پروٹیسٹ میں حصہ لیا تھا، یہ ایرانی ہینگ کر رہے رجیم ہینگ کر رہی ہے. آج سے 3 دن پہلے ایک 19 سال کا ریسلر تھا جس نے اس ایجیٹیشن میں حصہ لیا تھا، اس کو بھی انہوں نے ہینگ کر دیا ہے. تو I don't hold a brief for this Iranian regime. لیکن جب ایک ایکسٹرنل پاور حملہ کرتی ہے تو پھر شاید لوگ اپنے جو پرابلم ہے وہ ایک طرف ڈال کے ایک فورن انویڈر کے خلاف اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. تو فی الحال this Iranian regime seems to be doing quite well. اور انہوں نے، اب میں نے کہا کہ اگر یہ جنگ کسی طریقے سے رکے گی، we don't know.
کیونکہ یو نیور نو کہ ٹرمپ کہہ کیا رہا ہے اور حقیقت میں وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. یہ بھی پتہ لگا کہ ہزاروں پیرا ٹروپرز جو ہیں وہ امریکہ ادھر ہی بھیج رہا ہے. ہرمز میں شاید یار ان کو وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں ٹو پلیس دیم دیئر فزیکلی. وی ڈونٹ نو یہ جنگ کس رخ میں جائے گی, کیا ہوگا, وی ڈونٹ نو. لیکن اگر یہ جنگ رک جاتی ہے اب تو وہ اس لیے رکے گی کہ ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے یہ جو سول الیکٹریسٹی اور اس قسم کے فیسلٹیز کو تباہ کریں گے تو ہم آپ کی یہ جو ہیں بیسز مڈل ایسٹ میں اور باقی دنیا کے اندر ہم اس کو بھی اٹیک کریں گے, جس سے دنیا کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکا مل سکتا ہے. یہ اسٹریٹ آف ہرمز میں سے ٹریفک ختم ہو سکتی ہے, آئل اور گیس کی سپلائی رک سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے ٹرمپ جو کہ بزنس مین ہے اور جس کا مین انٹرسٹ پیسہ بنانا ہوتا ہے along with his son in law اور باقی, ان کو عقل سمجھ یہ آ جائے کہ میاں ابھی سمجھوتا کر لو ایران کے ساتھ. سو the war was started by Netanyahu with American support in the name of a promise by God کہ یہ اسرائیل جو ہے جوڈیو اور سمارا یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے. یہ بیسک آئیڈیالوجی تھی. لیکن اگر یہ جنگ رکتی ہے آگے جا کے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس پروجیکٹ کو کامیاب ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہو رہا. اور مے بی ٹرمپ ہیز ریئلائز دس اینڈ نیتن یاہو کو بھی اس نے کنونس کر لیا کہ فی الحال اس جنگ کو روکو, ورنہ دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اتنی بری طرح مجروح ہوگی کہ پھر یہ جو اس قسم کی جنگیں ہیں اس میں باقی بھی دنیا, ایک تو ویسٹرن پاور ابھی بھی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہیں, ناٹ پبلکلی بٹ ان کی سمپتیز وہاں ہی ہیں. میں وہاں کے بھی بیان دیکھتا رہتا ہوں. لیکن اگر یہ جنگ رکی تو اٹ ول اینڈ بیکاز آف گریڈ, دا گاڈ آف گریڈ, میمن, MAMMON. It may have started in the name of God, اللہ, یہوہ, جو بھی اس کا نام ہے, یہوہ جو بھی کہا جاتا ہے. Friends, I think I will stop here.